ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. کیا اپنے اپنے فرقے کے لیے تم نے سارے کام کیے ہیں؟ اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، 40 کے ایام چل رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر عشاقان حسین کے قافلے جوگ در جوگ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے، وہاں پہ حاضری کے لیے رواں دواں ہیں، جا رہے ہیں. ایسے میں ملک پاکستان ہو یا دنیا بھر کے دیگر ممالک، وہاں پر بھی لوگ اس دن کو مناتے ہیں 40 کو. جب عاشور کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو اسے چہلم کہتے ہیں. عربی زبان میں اسے 40 کہا جاتا ہے. یہ 40 کیا ہے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ یاد ہے اس شہادت امام علی مقام کو یاد کر کے لوگ ان کی مظلومی کو، ان کی غربت کو لوگ یاد کرتے ہیں اور اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، واک کرتے ہیں، مشی کرتے ہیں. اس یاد کی دین اسلام کے اندر انتہائی اہمیت ہے. ہم ہر سال عید قربان کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وہ یاد ہے کہ جب آپ کے والد جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کو ذبح کے ارادے سے لے گئے اور آپ کو لٹایا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک جانور کے ذریعے بدل کے رکھ دیا. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ہر سال اس یاد کو مناتے ہیں. اسی طرح سعی بین الصفا والمروہ ہے، دوڑا جاتا ہے صفا اور مروہ کے اس دو پہاڑوں کے درمیان میں. یہ بھی ایک یاد ہے. آپ بیشتر چیزیں دیکھیں گے آپ کو یاد ہی نظر آئے گی. ہمارے اس اسلام کے اندر اس یاد کی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا، ان کے واقعات یاد دلائے گئے ہیں. قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ وہ تاریخ کے اوپر مبنی ہے، انبیاء کرام کے واقعات کے اوپر، تاکہ جو مومنین ہیں انہیں ثبات ملے، ان کے دلوں کو مزید وہ حق کے راستے کے اوپر، صراط مستقیم کے اوپر جم جائیں، اور ظالموں کے ان کے عبرتناک انجام کو ان کے سامنے ذکر کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو اتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، ہم نے ان کو تباہ کر دیا. حق کے مقابلے کے اندر جب آئے تو اس سے مومنوں کو ایک حوصلہ ملتا ہے، اور جو ظالم طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں انہیں ان کے لیے وعید ہوتی ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے دین اسلام کے لیے، کہ دین کو انہوں نے قائم کر دیا، پوری تاریخ اسلام کے اندر آپ دیکھیں تو اس سے بڑی قربانی آپ کو کوئی نہیں ملے گی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس کے بعد میں. تو یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے. ہمارے لیے اس کے اندر رہنمائی ہے، ہمارے لیے اس کے اندر ایک ثبات ہے، ٹھہراؤ ہے، جم جانا ہے، عزم اور استقلال اور ہمت دلاتا ہے. اور خاص طور پر دنیا بھر کی مظلوم اقوام کے لیے اس کے اندر حریت اور شجاعت پائی جاتی ہے کہ وہ آزادی کا ایک جذبہ ہے کہ اگرچہ قلیل تعداد کے اندر ہوں لیکن حق وہ ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ 40 کے اندر یا عاشور کے اندر آپ کو صرف مسلمان نظر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کو تمام مذاہب کے لوگ، مسالک کے لوگ آپ کو اس میں دکھائی دیں گے. سنی ہیں، شیعہ ہیں، بازی ہیں، زیدی ہیں، اسماعیلی ہے، دنیا بھر کے ممالک سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں. حتیٰ کہ غیر مسلم لوگ، مسیحی اس میں آتے ہیں، ہندو اس میں شرکت کرتے ہیں، بدھسٹ اس میں جاتے ہیں، کیونکہ امام علی مقام امام حسین کی جو قربانی ہے وہ انسانیت کے لیے قربانی ہے. دنیا بھر کے مظلوم انسانیت کے لیے آپ رہنما ہیں. دنیا بھر کے بڑے بڑے قائدین اور رہنماؤں نے، آزادی اور حریت پسند لیڈران نے امام علی مقام کی شان کے اندر اپنے کلام کہا ہے، نوحہ کہا ہے، مرثیہ کہا ہے، خراج عقیدت انہیں پیش کی ہے. تو لہٰذا آج ہم جو 40 کے حوالے سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ایک الگ پس منظر رکھتی ہے. وہ یہ کہ پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ شیعہ سنی، جو وحدت تو ویسے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اتحاد بین المسلمین کے لیے، لیکن ہمارے پاکستان کے امن کے لیے، یہاں بین المذاہب ہم آہنگی اور بین المسالک ہم آہنگی کے لیے یہ انتہائی اشد ضروری ہے کہ دیگر جو سنی علماء ہیں وہ اس کے اندر شرکت کریں. میں نے دیکھا ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگ تو شرکت کرتے ہیں لیکن ہمارے اہل سنت کی تعداد کم ہوتی ہے. یعنی لوگ جاتے ہوں گے لیکن جو رہنما ہیں، علماء، اسکالرز ہیں، جو ہمارے اہل سنت کے اندر جانی پہچانی شخصیات ہیں، وہ اس میں ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں. پاکستان کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو تمام مسالک کے جو لوگ ہیں، بریلوی مسلک کے لوگ، دیوبندی مسلک، اہل حدیث کے، یہ ان کے جو بڑے علماء ہیں وہ اس کے اندر شرکت کریں.
اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان کے اندر جو مذہبی اور فرقہ وارانہ کشیدگی ہے اس میں کمی آئے گی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے علماء ہیں، جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ ہیں، یا طارق مسعود صاحب ہیں دیوبند کے، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اگر یہ ایک عمل کریں گے تو لوگوں کے لیے چونکہ یہ آئیڈیل ہوتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے چلیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ جی ہمیں جس طرح کے جھوٹ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ جی شیعہ ان جلوسوں کے اندر وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں یا فلاں کام کرتے ہیں، تو اگر یہ لوگ اس میں شرکت کر جائیں گے تو وہ جو جھوٹا پروپیگنڈا لوگ عوام الناس ہماری سنی عوام کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے وہ دم توڑ جائے گا۔ یہ آئیڈیل ہیں ان لوگوں کے، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ سٹارز ہیں، تو ان کے لیے میری دعوت یہ ہے کہ آپ اس کے اندر شرکت کریں، 40 کے اندر آئیں۔ زیادہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی صبح سے شام تک، آپ آئیں اس میں اور آپ دیکھیں، وہاں پر دورہ کریں، وہاں پہ لوگوں سے ملیں، شیعہ اسکالر سے ملیں۔ اس کا آپ یقین کیجئے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اوپر ایک اچھا اثر پڑے گا۔ جو بدعت اور شرک و کفر کے فتوے لگتے ہیں وہ خود بخود دم توڑ جائیں گے۔ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی شیعہ سنی اتحاد ہونا چاہیے، شیعہ سنی فرقواریت نہیں ہونی چاہیے، اور علماء اور مفتی حضرات کہتے ہیں کہ جی ہم امن کے دائی ہیں، ہم فرقواریت کے خلاف ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ آئیے اور اس کو ثابت کیجیے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ آپ کا عمل بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے اپنی زبان سے مت بتاؤ کہ تمہارا مذہب کیا ہے، میں اسے تمہارے کردار میں دیکھ لوں گا۔ تو ہمیں اپنے کردار سے بتانا ہوگا۔ میں شیعہ لوگوں سے مطالبہ نہیں کر رہا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے، اس لیے کہ میں شیعہ مسلک سے تعلق نہیں ہے، میرا تعلق چونکہ سنی مسلک سے ہے، اسی لیے میں اپنے سنی علماء سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے اندر شرکت کریں زیادہ سے زیادہ۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم جو یہ رونا روتے ہیں کہ جی مسلمانوں کی حالت تباہ ہے، دنیا بھر کے اندر زوال پذیر ہے، مسلمان اخلاق کے اندر ہماری قوم گر گئی ہے، یہ سب کچھ دم توڑ جائے گی اور ہم انشاءاللہ دوبارہ سے ایک مٹھی بن جائیں گے، وحدت ہمارے اندر نظر آئے گی، لیکن پہل کرنا ہوگی، جرأت دکھانی ہوگی۔ یہ نہیں کہ جی میرے فرقے کے لوگ کیا کہیں گے، مجھے جواب کیا، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم یہ بات سوچ لینا، طارق مسعود صاحب اگر یہ نہ سوچیں کہ جی جامع رشید کے مفتی عبدالرحیم صاحب کو کیا جواب دینا ہے، یا تقی عثمانی صاحب یہ کہیں کہ جی مجھے شورا کو کیا جواب دینا ہوگا، یا ریاض قادری کہیں کہ جی شورا کو کیا جواب دینا ہوگا، آپ اس میں شرکت کریں، اللہ کو آپ نے کیا جواب دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کے دن پوچھیں گے کہ میری امت کے لیے تم نے کیا کیا، کیا لوگوں کو لڑانے کا فتویٰ دیا تھا کہ جی یہ بدعت ہے، 40 میں نہ جاؤ، جلوس اور چہلم یہ سبیل نہ لگاؤ، یہ فتوے تم نے دیے تھے، یا یہ کیا تھا کہ لوگوں کو ایک کیا تھا؟ کیا کردار کیا ادا کیا ہے؟ کیا اپنے اپنے فرقے کے لیے تم نے سارے کام کیے ہیں؟ اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ دین کے لیے کیا؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے؟ یہ ہم سے پوچھ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن سیرت کا ایک اہم پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دشمن معاشرے کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی ہو گئے۔ کیا ہم اس بھائی بھائی اور مواخات کے لیے، بین المسلمین مواخات کے لیے کیا ہم کوئی پہل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ اسے سوچنا ہوگا۔ لہٰذا میری تمام مسالک کے علماء کرام خصوصاً اپنے سنی علماء سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کے اندر شرکت کریں، آئیں، اور جو جھوٹ بولے جاتے ہیں وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور پھر جا کر اپنی عوام کو بتائیے کہ کیا وہ باتیں ہیں جو بتائی جاتی ہیں یا نہیں ہیں۔ فیصلہ وہیں پر ہو جائے گا۔ ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے جو چیز دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے اس چیز سے کہ جو ہمیں بتائی جاتی ہے۔ تو جب ہمارے علماء یہاں پہ آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری افواہیں دم توڑ جائیں گی، یہ سارے پروپیگنڈے، باطل کا اور استعمار کی جو کوششیں ہیں وہ سب خود بخود دم توڑیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس 40 کے اندر میں منتظر بھی رہوں گا اور میں دیکھوں گا بھی کہ انشاءاللہ کون کون تشریف لاتا ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے اور بلکہ واجب ہے ہر ایک کے اوپر۔ جس طرح اقامت الدین عبادات واجب ہے، اسی طرح مسلمانوں کی صفوں کو متحد کرنا یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری اور واجب ہے، ہمارے اوپر دینی اور ملی شرعی فریضہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے، شیعہ سنی بھائی چارے کے لیے ہم سب کو مل جل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔